آج کی نشست میں تذکرہ ایک ایسے روشن ستارے کا میں کرنا چاہ رہا ہوں جس کا واقعہ ایمان افروز بھی ہے اور ہم سب کے لیے ایمان کی اضافے کا، ایمان کے اندر ترقی کا باعث بھی ہے۔ اس واقعے کے اندر عبرت کا سامان بھی ہے، اس واقعے کے اندر ایمان کی حرارت بھی ہے اور اس واقعے کے اندر ایمان کی تار و تازگی بھی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرات صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ ایک انصاری صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لاتے ہیں اور آ کر یہ شکایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں بڑا غریب ہوں، میرے گھر کے قریب ایک شخص کا کھجور کا درخت ہے اور اس کھجور کی درخت کی شاخیں میرے گھر کے اندر لٹکی ہوئی ہوتی ہیں، کبھی کبھار کھجور کا کوئی دانہ میرے گھر کے اندر گر پڑتا ہے، میرے بچے بھوک کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، گرا ہوا کھجور کا دانہ دیکھتے ہیں، اسے اپنے منہ کے اندر رکھ دیتے ہیں۔ وہ پڑوسی میرا اتنا ظالم ہے، اتنا خود غرض ہے کہ وہ دوڑتا ہوا آتا ہے اور میرے بچوں کو مارتا بھی ہے، بچوں کے حلق سے اس لقمے کو اور اس کھجور کے دانے کو نکال کر پھینک دیتا ہے۔ اللہ کے رسول، آپ اس شخص سے ذرا یہ فہمائش کر دیجئے کہ میرے بچوں پر اتنا ظلم نہ کرے، کم سے کم گرے ہوئے کھجور کے دانے کو تو کھانے کی اجازت دے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کو بلوایا۔ ادھر حقیقت ایک منافق شخص تھا جس نے ایمان کا اقرار تو کر رکھا تھا لیکن دل اس کا ایمان سے خالی تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بلایا اور فرمایا کہ میں تم سے ایک سودا کرنا چاہتا ہوں، کیا تم مجھ سے ایک سودا کرو گے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس فرمائش پر وہ کہنے لگا کہ کیا سودا کرنا چاہتے؟ حضور نے فرمایا کہ سودا یہ ہے کہ جو تمہارا کھجور کا درخت ہے وہ کھجور کا درخت تم مجھے دے دو، اس کے بدلے میں تم جنت کا ایک درخت مجھ سے لے لو، میں جنت کے اس درخت کی تمہارے لیے ضمانت دیتا ہوں، تمہارے لیے گارنٹی دیتا ہوں۔ تھا منافق شخص، اس کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی، آ کر کہنے لگا کہ اللہ کے رسول یہی وہ درخت ہے جو میرے بچوں کو بڑا پسند ہے۔ بہانہ بنانے لگا کہ میرے بچوں کو اس کا پھل بڑا پسند ہے، میں تو اس کو کسی بھی حال میں بیچنا نہ چاہوں، کسی بھی حال میں دینا نہ چاہوں، چونکہ اس کا پھل میرے بچوں کو، میری بیوی بچوں کو بڑا پسند۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کا یہ جواب دے کر یہاں سے چلتا بنا۔ ایک صحابی وہاں پر موجود تھے، صحابی اٹھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر یہ درخواست کرنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ درخت میں آپ کو دلا دوں تو کیا مجھے بھی جنت میں اس کے بدلے میں درخت ملے گا جس کا وعدہ آپ نے اس منافق شخص سے کیا تھا؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں، وہ اگر یہ درخت تم دلا دو تو اس کے بدلے میں جنت کا درخت تمہیں مل جائے گا، اس کی میں ضمانت دیتا۔ تو یہ صحابی اس منافق شخص کے پاس گئے اور اسے جا کر کہنے لگے کہ کیا تم مجھے جانتے ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں، میں آپ کو جانتا ہوں۔ تو کہا کہ میرے ساتھ ایک سودا کر سکتے ہو؟ کہا کہ کیسا سودا؟ کہا کہ یہ کھجور کا درخت مجھے بیچ دو، جو قیمت مانگو گے میں دینے کو تیار ہوں۔ وہ منافق کہنے لگا کہ تم اپنا باغ مجھے اس کے بدلے میں دے دو تو شاید میں سوچ لوں، دے دوں۔ اور باغ مدینے کا سب سے بڑا باغ جس کے اندر کھجوروں کی تعداد، کھجوروں کے درختوں کی تعداد 600 کے قریب تھی، اور ایک درخت کے بدلے میں اس نے 600 کھجوروں کے باغ کو مانگا۔ حضرت وہ صحابی فرمانے لگے کہ کیا اگر میں باغ تمہیں دے دوں تو یہ کھجور کا درخت مجھے دے دو گے؟ انکار تو نہیں کر جاؤ گے، مکر تو نہیں جاؤ گے؟ منافق کہنے لگا کہ میں پاگل ہوں کہ جو انکار کر جاؤں؟ ایک درخت کے بدلے میں اگر مجھے 600 درختوں کا باغ مل رہا ہے تو میں احمق ہوں کہ انکار کروں؟ سودا پکا سمجھو۔ حضرت صحابی جو حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے تھے، وہ وہاں سے اٹھ گئے، باغ کے پاس گئے، باغ کے اندر بھی داخل نہیں ہوئے، جیب سے پیسے نکالے، وہ بھی باغ کے اندر ڈال دیے، یہ لگے کہ یہ بھی باغ کی کمائی کا ایک حصہ۔ پھر باہر سے ہی اپنی بیوی بچوں کو آواز دی کہ ام دحدہ باہر نکلو، یہ باغ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا، اس باغ کا میں نے اللہ کے نبی سے سودا کر لیا جنت کے ایک درخت کے بدلے میں۔ جب ان کی اہلیہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سنا تو کہنے لگی کہ اے ابو دحدہ، آپ نے بڑا نفع کا سودا کیا، بڑے فائدے کا سودا کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں گئے اور آ کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں نے سودا کر لیا اور یہ کھجور کا باغ ہے، آپ لے لیجئے اور اس غریب انصاری صحابی کو آپ دے دیجئے۔ حضور نے پوچھا کہ تم نے کیسے سودا کیا، کیسے خریدا، جبکہ وہ تو دینے پر تیار نہیں تھا؟ تو فرمایا حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میں نے اس ایک درخت کے بدلے میں اپنے 100 درختوں پر مشتمل باغ اس کے بدلے میں دے دیا، میں نے یہ سودا کیا ہے، آپ میرے لیے جنت کا
کی ایک درخت کا وعدہ کر چکے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم نے بھی سودے کو تبدیل کیا، اب میں بھی اپنا سودا تبدیل کرتا ہوں کہ جس ایک درخت کی جنت کا میں نے وعدہ کیا تھا، اللہ نے ایسے سینکڑوں درخت تمہارے لیے لکھ دیے، اللہ نے ایسے سینکڑوں محل تمہارے لیے تعمیر کر لیے جنت۔ جب حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ حضرت ابو دحدہ کے پاس سینکڑوں باغ موجود ہیں، سینکڑوں محل موجود ہیں، جو ایک درخت انہوں نے اس دنیا کے اندر، اس دنیا کی 600 درختوں پر مشتمل باغ کے ذریعے خریدا تھا، اللہ جل شانہ نے اس کے طفیل جنت کے سینکڑوں درخت ان کو عطا کر دیے اور سینکڑوں محل اللہ جل شانہ نے بدلے میں دی۔ یہ حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے جنہوں نے ایسے نفع کا سودا کیا کہ دنیا کی چند درختوں کی خاطر جنت کی نہ ختم ہونے والی درخت، جنت کی نہ ختم ہونے والی نعمتوں کو حاصل کر لیا۔ یہ حقیقی سودا جو نفع پر مشتمل بھی ہے اور کامیابی پر بھی مشتمل ہے۔ اللہ جل شانہ ایسے نفع بخش سودوں کی ہمیں بھی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ ہمارے ایمان کو جھنجھوڑنے والا ہے کہ ہمیں ہر حال میں دنیاوی مال و اسباب کے مقابلے میں اپنی آخرت کو ترجیح دینی چاہیے، اپنی آخرت کو مد نظر رکھنا چاہیے، ہر حال میں آخرت کا سودا کرنا چاہیے۔ یقیناً کامیاب لوگ وہی ہیں جو دنیا کی عارضی نعمتوں کے مقابلے میں آخرت کی نہ ختم ہونے والی نعمتوں کو خرید لیتے ہیں۔ یہی کامیاب لوگ بھی ہیں، یہی کامران لوگ بھی ہیں۔ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کامیابی اللہ جل شانہ نے ایسے لوگوں کے نصیب میں رکھی۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب